السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ آج جی ہمارے ساتھ ہمیں بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب نے جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک اور یو تھینک یو سر آج ہم آپ سے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو بہت ذکر ہوتا ہے ڈیپ اسٹیٹ کا، اور ہر چیز میں جب پاکستان جیسے ٹریڈ کے لیے کہا کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے منع کر دیا گیا، اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جی اسٹیٹ تو چاہتی تھی لیکن ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی تھی۔ اور ایک اسٹیٹ باجوہ صاحب ہیں، ایک عمران خان صاحب ہیں، اور ایک اور ڈیپ اسٹیٹ ہے جو کہ سب کچھ ہینڈل کرتی ہے، اور وہ اس نے یہ روک دیا۔ یا کسی بھی کام میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے خاص طور پہ ہم یہ سنتے ہیں، کسی اور کنٹری کے لیے یہ بات ہم بہت زیادہ سننے میں نہیں آتی۔ تو ایک تو آپ سے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہے اور کیوں پاکستان کا ہی اس میں بار بار نام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسی میں ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو اب جیسے ایک پیس پروسیس بھی بھارت کے ساتھ چل رہا ہے، تو اب پاکستان کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اکانومی کے اوپر، کیونکہ اکانومی اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ تقریباً دنیا میں شاید ہی کوئی ملک بچا ہو جس سے لون نہ اٹھایا گیا ہو، اور اب اس کو واپس کرنے میں جو ہے وہ اور زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم اس کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کوئی حکومت، کوئی پولیٹیشین، کوئی جیسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو ایسی دکھتی ہے جو اکانومی کو ٹھیک کر سکے، اس کا کوئی رستہ ہے، یا اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسے ابھی تک چلا ہے؟ جی سر۔ تھینک یو جی آرزو، یہ بہت ہی ٹچی فیلی قسم کا ٹاپک ہے اور بہت امپارٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی جو ہے امپارٹنٹ اس لیے ہے کہ عوام کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے۔ چونکہ وہ جو ڈیفرنٹ قسم کے بیانیے سنتے ہیں ایوری سنگل ڈے فرام ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس اور پیکٹ سے، اس کی وجہ سے وہ ان کا ایک مس گائیڈڈ ورژن ہے جو بن گیا ہے کہ جی اس کی غربت اس لیے ہے کہ فلاں نے کرپشن کر دی تھی، تو غربت اس لیے ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا۔ تو دوسرے الفاظ میں حکمران طبقات جو ہے نا، ایلیٹ، اس نے ایک یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ ان سارے مسائل کا ذمہ دار کسی ایک شخص کو قرار دے کے تو بری ذمہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنٹینیوٹی یہ جو ہے نا اس کی رہی ہے۔ مثلا اب کرپشن جو ہے از اے پارٹ آف اوور سسٹم، یہ باقاعدہ ڈیپ روٹیڈ ہے۔ تو اس میں آپ اگر یہ کہیں جی کرپشن اس لیے ہے کہ فلاں وزیر اعظم صاحب کرپٹ تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈک کر رہے ہیں اصل کوشچن کو، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دی آنسر جو کہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جو ڈیپ اسٹیٹ کی آپ نے بات کی نا کہ آج صرف پاکستان میں کیوں ڈسکس ہو رہی ہے، پاکستان کے علاوہ 2-3 ملکوں میں یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اب بہت ریئر ہے، چونکہ یہ ہسٹوریکلی دیکھیں جب ملکوں میں ڈیموکریٹک اسٹرگل ہو رہی تھی، یعنی اسٹرگل فار ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، سیول لبرٹیز انٹرنیشنلی انکلوڈنگ ویسٹ کی بہت ساری کنٹریز میں، اسٹیٹس میں، تو اس وقت یہ ڈیپ اسٹیٹ کا ذکر بار بار آتا تھا، کیونکہ ڈیموکریٹک اسٹرگل کے دوران ایک طرح کا تضاد جو ہے نا، ایک طرف جمہوری قوتیں تھیں اور دوسری طرف غیر جمہوری قوتیں جو اپنے آپ کو ریاست کی اصل وارث اور مالک سمجھتی ہیں، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم کہ وہ اور اسٹیٹ جو ہے لازم و ملزوم ہے اور ان کے بغیر اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ تو وہ اسٹیٹ کے اندر جو دیگر ایکٹرز ہوتے ہیں انکلوڈنگ پالیٹیشنز، ان کو وہ کوئی جوکر ٹائپ چیز سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں تو حکم جو اس طرح کی قوتیں تھیں انہوں نے باقاعدہ بیانات دیے، لیکن باقی ملکوں میں اس حد تک اگر بات نہیں بھی گئی، لیکن اس اسٹرگل میں ڈیفینیٹلی یہ کانفلکٹ رہا ہے، اور بالآخر جن ملکوں میں کامیاب ڈیموکریسی آئی ہے ان میں ڈیپ اسٹیٹ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اگر ڈیپ اسٹیٹ کہیں ایگزسٹ کرتی بھی ہے تو وہ بہت ہی ویک سچویشن میں ہے، یا صرف وہ اس حد تک جس حد تک اسے کانسٹیٹیوشنلی اختیارات دیے گئے ہیں۔
اور ڈیپ اسٹیٹ سے بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں چونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے انٹلیکچوئلس کا کہ وہ عوام کی زبان میں ان کو بات نہیں سمجھاتے. اب ڈیپ اسٹیٹ عوام بیچارے سر پکڑ کے سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے بھائی. تو یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہوتی بلکہ اسٹیٹ کے اندر ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو کہ بازار سرفیس پہ نظر نہیں آتی لیکن ان فیکٹ بیہائنڈ دا سین سارا شو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. عوامی زبان میں اگر آپ کہیں نا تو اب سارا شو جو ہوتا ہے ملک کا وہ چلا رہے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے بیٹھ کے. جیسے ایک مووی ڈائریکٹر ہوتا ہے یا پروڈیوسر ہوتا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ کون سے کیریکٹر نے کون سا کیریکٹر پلے کرنا ہے, اور جو کیریکٹر ہیں وہ اگر اس کے مطابق پلے نہ کریں تو ڈرامہ نہیں چل سکتا. تو جن ملکوں میں ڈرامہ چل رہا ہے ملک چلانے کے نام پہ ان میں ڈیپ اسٹیٹ اب بھی اسی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ویسٹ میں اس کو اس طرح مینشن نہیں کیا جاتا کیونکہ ویسٹ میں ڈیموکریسیز نے ایک ڈیپ روٹڈ شکل اختیار کر لی ہے اور وہاں پہ ان کو اپنی جگہ پہ دھکیل دیا ہے. ہمارے ہاں کچھ ایسے ملک ہیں جس میں کہ ڈیپ اسٹیٹ ایسٹ میں اور کچھ ایسٹرن یورپین جو کچھ کنٹریز ہیں ان کے اندر ابھی تک بہت طاقتور ہے, اور وہ سٹل جو ہے بیہائنڈ دا سین ڈائریکٹر کا رول ادا کر رہی ہے اور ڈائریکٹنگ the politicians and other actors to do whatever they want to do. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عوام کے لیے سمجھنے کے اس میں ہے. اب ہمارے ہاں ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے اس وقت, اور پیک پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی قوتیں جو ہیں وہ آپ کے پالیٹیشنز کو, آپ کی ملٹری کو, آپ کی سویلین بیوروکریسی کو, آپ کی جوڈیشری کو, آپ کے سارے سسٹم کو رن کر رہے ہوں اور کوئی بھی ان کے آگے نہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو دیٹ مینس دے آر دا ون ہو آر رننگ دا شو. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت ایک جگہ باجوہ صاحب ہیں اور دوسری جگہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں اور تیسری جو انویزیبل فورسز ہیں ڈیپ اسٹیٹ کی, اس کو اگر صحیح الفاظ میں بیان کیا جائے تو عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب تو دے آر جسٹ ایکٹرز, وہ تو ڈرامے کا ان کا ایک کیریکٹر ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا باجوہ صاحب جی یہ کر دیا وہ کر دیا, میں آپ کو بتا دوں جو لوگ ڈیپ اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ باجوہ صاحب ہمسیلف از این ایکٹر اور اس کو بھی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے. ہی از جسٹ ون آف دی گائز جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو بھی ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسیوں کے مطابق چلنا چاہتا ہے. اس کا یہ ادر وے اراؤنڈ نہیں ہے کہ باجوہ صاحب پالیسیاں بناتے ہیں, یہ ڈیپ اسٹیٹ پالیسیاں بناتی ہے اور اپنے جو باسز سمیت ملٹری جو جنرلز ہیں اور جو اس طرح کی قوتیں ہیں ان کو بھی اپنے اشارے پہ نچاتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. اور اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ماضی میں جائیں تو میرے خیال میں 1000 ایگزامپل ہوگی, کم از کم 10 گھنٹے کا آپ کو شو چاہیے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن ایک لیٹسٹ میں دیتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ لاسٹ ویک ہوا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں آن دی کاؤنٹ آف شوگر اور پتہ نہیں دوسرے وہ جو تھا 2 چیزیں تھی, تو اس کو کاٹن اور شوگر, جی کاٹن اور شوگر تو کپاس, تو ان 2 چیزوں کے اعلان ہوا. اکنامک جو آپ کی کمیٹی ہے, اور اکنامک کمیٹی کوئی این جی او نہیں ہے یا ہوا میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے, ود دا کانسٹیٹیوشنل کنسنٹ اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے اور اس کو پریزائڈ اوور کر رہا ہے ایک منسٹر. تو وہ کوئی پرائیویٹ انٹیٹی نہیں ہے یا ایک نو باڈی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو سفارش لے ہم مانیں یا نہ مانیں. ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ود دی مینڈیٹ آف برنگنگ تھنگس لائک دس, اور وہ مینڈیٹ دینے کے بعد جب انہوں نے ڈیسیجن کیا تو آبویسلی دیٹ واز ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر اور دیٹ واز ڈیفینیٹلی ود دی کنسلٹیشن آف دا ملٹری لیڈرشپ. کیونکہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن جس میں بھارت یا افغانستان یا اس طرح کے لفظ آئیں اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ ملٹری کو باہر نکال کے کوئی ڈیسیجن کر رہے ہیں موجودہ حالات میں, تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. چونکہ وہ اصل میں ملیٹریلی انگیجمنٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ, آلریڈی کانفلکٹ چل رہے تھے, جو بھی سچویشن تھی, تو اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی انہوں نے کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. ڈیفینیٹلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ود دی مینڈیٹ اینڈ کنسنٹ, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی تردید کر دی گئی یا اس کو مؤخر کر دیا گیا. دیٹ از دی ایگزامپل آف اے ڈیپ اسٹیٹ کہ کس طرح ڈیپ اسٹیٹ اپنا انفلوئنس ایکسرسائز کر کے تو بڑے سے بڑے ڈیسیجن کروا بھی سکتی ہے اور ان کو ریورس بھی کروا سکتی ہے. اس سے بڑی ایگزامپل اور کوئی ریسنٹ لائف میں
آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائٹل آپ کے ڈیسیجنز ہیں کہ کس ملک کے ساتھ کیا تعلق بنانا ہے، کس کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، کس کے ساتھ ڈپلومیٹک محاذ پہ انگیج ہونا ہے یا ڈس انگیج ہونا ہے، کہاں پہ ڈائلاگ سٹارٹ کرنا ہے یا وائنڈ اپ کرنا ہے، یہ ابھی تک جو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ چلا رہی ہے. جو اس چیز کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں جو پالیٹیشنز ہیں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ ان کی کوئی ایک آدمی کی مثال نہیں ہے، بلکہ اس پوسٹ پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں دے آر جسٹ ایکٹرز، اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایک روڈ میپ دیا جاتا ہے کہ آپ جی اس پہ بات کریں، بس اس سے آگے پیچھے جو ہے اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ریورس ہوتی ہے. اور ماضی میں ہمارے پاس بے شمار ایگزامپل ہیں، رائٹ فرام 47، جہاں پرائم منسٹرز نے ڈیسیژن کیے اور ان کو وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن ریورس کر دیا گیا. تو وہ چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو پالیٹکس ہے اس میں دن بہ دن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور اسٹرانگر سے اسٹرانگر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک انارکی کی سچویشن ہے. کون ڈیسیجن میکر ہے، کس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، کون ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے، عوام کے دکھوں کا مداوع کس کے پاس ہے. یہ ان چیزوں پہ کئی نیریٹیوز ہیں اور عوام کنفیوزڈ ہیں، اور ان کو مزید کنفیوز کرنے کی شعوری کوششیں جو ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. ایک چیز اور یہاں پہ دیکھنے میں آیا بیرسٹر صاحب، انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے، آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ پہلے پیش کیا گیا تھا کل میں، آج اس کو اوکے کر دیا گیا ہے کہ آپ آرمی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ نے آرمی کے بارے میں کوئی بات کی، کوئی کرٹیسزم کی آرمی کے اوپر، تو یہ جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کو فائن بھی بھرنا پڑے گا، آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا. لیکن کیا ڈر ہے ان کو کیا لگ رہا ہے کہ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں آرمی کو؟ انہوں نے ایسی کیا بات کی ہے جس سے یہ ڈر رہے ہیں اور اب یہ لوگوں کو چپ کرانا چاہ رہے ہیں؟ جو یہ کروا نہیں پائیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہمارے بعد والی جنریشن تو بہت تیز ہے، تو یہ کیسے روک پائیں گے؟ اور یہ لیکن یہ روکنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیا چیز چھپا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں جی، یہ اگین وہی بات جا کے اسی سے جڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کئی بار اس طرح کے قانون پہلے سے بن چکے ہیں، اور ہماری کتابیں اس طرح کے قانون سے بھری پڑی ہیں، جن کے مطابق ہم نے سیول کوڈ سے لے کے کرمنل کوڈ، جو پاکستان پینل کوڈ سے لے کے تو کانسٹیٹیوشن تک، ہر جگہ پہ یہ چیزیں پہلے سے ڈالی ہوئی ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی، دوسرا پریکٹیکلی جو ہے آپ نے باقاعدہ عوام کو اس چیز کو ماننے پہ مجبور کیا ہوا ہے، خواہ لوگ مانے یا نہ مانے. میڈیا کو، آل مینز آف کمیونیکیشنز کو، پیپل ایٹ لارج، ممبر آف پبلک جو ہے، اس کو آپ نے باور کرایا ہوا ہے کہ ملک میں 2-3 مقدس گائے ہیں جن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، خواہ وہ غلط کام بھی کریں. اب اس میں بات کیا ہوتی ہے، مقدس گائے کی ڈیفینیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو غلط کام کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ تو ایز فار گرانٹی، یہ تو اوپن چیز ہے. کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی ملٹری پہ عوام تنقید نہیں کرتے، یا پالیٹیشین یا میڈیا تنقید نہیں کرتا، چونکہ تنقید بنتی نہیں، ملٹریز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کہیں ملٹریز نے کوئی ایسا ایکشن کیا ہو، مثلا کوئی جنگ ہار گئے ہوں. تو ڈیفینیٹلی یہ پورے ویسٹ میں ہوا، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد کے حالات میں کولڈ وار کے دوران، کہ جو ہے وہ جنگ کوئی ہار گئی ایک ملک کی فوج، تو اس کے خلاف تنقید جو ہے وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں، چونکہ یہ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوتا ہے، جنگ از اے ہسٹوریکل ایونٹ، اور یہ ایسا ایونٹ ہے جس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہوتی ہے. دس از ناٹ اے پرائیویٹ ایکشن. تو اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا ایونٹ ہوگا تو عوام اس کو ڈسکس کریں گے، ہسٹورین اس پہ لکھیں گے، کریٹک اس کو کریٹیسائز کریں گے، چونکہ وہ چیز بھی ایسی ہے. اب اس میں اگر آپ ایک جنگ ہارے ہوئے ہیں تو آپ زبردستی لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ یہ منوائیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تو دیٹ از اے پرابلم. اس کے لیے پھر آپ کو قانون بنانا پڑے گا. اب یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا جی، مذاق اڑانے والا، کہ جی ملٹری کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا،
کیوں کوئی مذاق اڑائے گا؟ وہ کیا کوئی ڈرامہ پیش کر رہے ہیں کہ اس میں کسی کریکٹر پہ کسی کو اعتراض ہوگا کہ جی یہ اس نے طرح نہیں اس طرح پرفارم کر دیا؟ نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو اس کے لیے واحد ریزن یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، بلکہ نیریٹو ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے، ڈیسیجن میکنگ میں امپوزنگ قسم کا اس کا جو ہے ایک پوسچر ہے which is not in accordance with the constitution of the country، اور جو پولیٹیکل نارمز اور پروٹوکولز ہیں ان سے باہر نکل کے ہے. یہی تو واحد سنجیدہ ایک کریٹیسزم جو ہے وہ ملٹری پہ ہو رہا ہے، اور ملٹری اس کو ریئلائز کرتی ہے کہ دس از ٹرو، چونکہ انہوں نے بار بار اس کی تردید کی ہے کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں، ہمارا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے. تو یہ پھر گھما پھرا کے بات واپس جاتی ہے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف کہ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ ہو از دس گائے فیس لیس نیم لیس؟ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ بات جا کے وہیں ٹھہرتی ہے انویزیبل فورسز جو ملک کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپارٹنٹ اور دلچسپ بات بھی ہے اور ٹریجک بھی ہے کہ اگر آپ ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سمت دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ایک آنریبل نیشن کے طور پہ جو ہے وہ ایمرج ہوں اور اپنے لیے اسپیس کلیم کریں، تو آپ کو آنریبل ڈیسیجن کرنے پڑیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ 2 نمبر قسم کے ڈیسیجن کر کے، ڈبل سپیک کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، اپنے عوام کے ساتھ چیٹنگ کر کے، تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اسپیس نہیں لے سکتے جس کا آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں بار بار آپ کے حکمران طبقات. ایلیٹ جی ہمیں یہ ہم وہ ہیں، وہ جو آرٹیفیشل سینس ہے انفلیٹڈ ان کے اندر سپیریورٹی کا، جس کی وجہ سے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا. تو آپ ان چیزوں کے لیے کریڈینشل ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. یہ دنیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اصل کو نہیں مانتی تو جھوٹے کو تو مانتی ہی نہیں نا، اس کو ایسے تھکا تھکا کے مارتی ہے. آپ کو اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ اوریجنل جو ریئل آنریبل ڈیسیجن ہوں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کو ایک آنریبل سپیس ملے گی، ادروائز آپ کو نہیں مل سکتی. تو اب اگر اس طرح کے ڈیسیجن آپ اس طریقے سے کریں گے جو کہ اتنے آپ نے کتاب میں لکھ دیا کہ جی ایک آدمی نے مذاق اڑایا کسی فوجی عہدے دار کا تو اس کو 2 سال سزا، وہ جو بیان اخبار میں آئے گا نا، جو خبر آئے گی کہیں نہ کہیں تو آئے گی، دیٹ ول میک یو اے ریئل جوکر ان انٹرنیشنل کمیونٹی. سوال یہ ہے کہ کسی کا کوئی مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ یہ میں پھر دہراتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ اس آدمی کی شکل ایسی ہے یا اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا اس نے بیلٹ پہنا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو عمل ہے اس کا یا جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کیا سینس آف ہیومر کسی کا پھڑکتا ہے. تو اس سینس آف ہیومر میں اگر وہ کوئی ایسی بات کرے تو آپ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں تو یو آر میکنگ جوک آؤٹ آف یو ان انٹرنیشنل کمیونٹی، اور آپ کسی ریسپیکٹیبل آنریبل اسپیس کے حقدار نہیں. یہ باتیں پاکستان کے انٹلیکچوئل کو دیکھنی پڑیں گی، سوچنی پڑیں گی. اور وہ جو جوکر کا رول وہ بھی پلے کر رہا ہے، جن کو وہ شاہ دلہے کے چوہے کہتے ہیں، کہ ہر چیز پہ جو امانہ اور صدقہ اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح کا قانون بنا رہے ہیں، یہ ویری کلیئر ہے، اور ماضی میں ہمارے تجربات اس طرح کے رہے ہیں اور بہت ہی بیٹر قسم کے تجربات رہے ہیں کہ اس طرح کے قوانین کو فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف، فریڈم آف موومنٹ کے خلاف، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف، آپ کی سول لبرٹیز کے خلاف یوز کیا جاتا ہے، اور یہ یوز کیا جائے گا. اس میں کوئی کسی کی بات نہیں ہے کہ کوئی باجوہ صاحب پہ لوگوں نے زیادہ تنقید شروع کر دی تو آپ پوری قوم کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ان کے منہ پہ جو ہے وہ ماسک چڑھا دیں، نہ وہ بول سکیں نہ وہ چل سکیں. دس از ناٹ ہاؤ the countries are run, you know. تو اسی لیے مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ نہیں، کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور یہ بہت عرصے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک ون پارٹی سسٹم بھی ہو اور ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، طاقتور اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ ملک کو چلائیں. نہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، نہ تنقید ہو، نہ کچھ ہو. اور اس کے لیے ان کو بہت سارا سپیس نظر آ رہا ہے کہ جی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چین کے ساتھ مل کے یا روس کے ساتھ مل کے
یا اس طرح کی جو دیگر جو قوتیں جو اس ٹریک پہ آلریڈی ہیں کہ جو ڈیموکریسی وغیرہ کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا ہیومن رائٹس کو نہیں دیتے. اب یہ ایک پرابلم ہو گیا ہے جو انٹرنیشنل ایک پالیٹکس میں ارینا میں ایک پرابلم آ گیا. تو اس کی وجہ سے اس طرح کے جو پرو ڈکٹیٹرشپ قسم کی قوتیں ہیں یا جو انڈیویجولز ہیں ان کو ایک سپیس مل گیا کہ جی ہم یہ نہیں تو وہ کر دیں گے. پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیں گے تو انٹرنیشنلی آپ کے خلاف فوراً ہیومن رائٹس میں کہیں نہ کہیں ایک کام شروع ہو جاتا تھا. کم از کم ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا اس طرح کے دوسرے ادارے ان پہ بات شروع ہو جاتی تھی. امریکی ایک رول لے کے آتے تھے کہ نہیں جی دس از اگینسٹ بیسک فنڈامنٹل رائٹس اور فریڈمز اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. رپورٹیں ہوتی تھی میڈیا, آپ کے میڈیا میں کتنے ایڈیٹوریل آئے ہیں اس کے خلاف, کتنے کالمز آئے ہیں. کالمز اور ایڈیٹوریلز کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیٹ از دی اونلی پیس آف سیریس جرنلزم جس میں لوگ اپنی اوپینین دیتے ہیں. ایسے خبروں کی بات نہیں کر رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا کی, اس میں نہیں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پاکستان ایک جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر رہا ہے جس میں کچھ لوگوں کو پروجیکٹ کر کے تو ایک ناگزیر قسم کی پرسنالٹیز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور دس از ناٹ گڈ فار پیپل. اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف کیا جو ہے وہ کرتے ہیں. مطلب سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ نہیں بات کر سکتے کہ 71 میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے, یہ کہنا منع ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عاصم سلیم باجوہ کی جو پیزا فرنچائز ہیں وہ کرپشن سے بنائی گئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملتان میں جو درخت کاٹے ہیں انہوں نے آم کے اور ڈی ایچ اے بنانے کے لیے وہ غلط ہے, یا یہ کہ بار بار حکومت کے اوپر قبضہ کیا گیا فوج کی طرف سے, ملٹری نے بار بار یہاں پہ فوجی حکومت آئی, یا یہ کہ جو کارگل کیا گیا تھا پرویز مشرف کی طرف سے وہ ایک بلنڈر تھا اور جس کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں, یا ابھی بھی یہ کہ ہمارا جو فوج کا جو کہا جاتا ہے کہ جی جو ان کے فنڈز ہوتے ہیں, جو ان کا بجٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے کسی جگہ پہ یہ کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس چلے تاکہ ان کا فنڈ چلتا رہے. تو اس طرح کی ان کے اوپر, یا ہمارے جو فوجی جنرلز ہیں ان کے باہر بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں وہ کہاں سے آئیں, یہ سوال کوئی نہ کرے. یا یہ پوچھ سکتے ہیں یہ تو مذاق میں نہیں آتا نا, یہ تو لطیفے میں نہیں, آپ جوک میں نہیں آپ کہہ سکتے, یا یہ پوچھا جا سکتا ہے, یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. نہیں, یہ بالکل جوک میں کہ اسی میں آئے گا زمرے میں, چونکہ جوک سے مراد وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا اس طریقے سے کہ کوئی ایسا آپ لفظ استعمال کریں جس سے ان کی تہذیب ہوتی ہو. تو اب جب آپ اس کو لے کے پولیس اسٹیشن پہ جائیں گے کہ جی آپ نے کہا کہ جی ہمارے ایک جنرل صاحب نے جا کے امریکہ میں پیزے خریدے ہوئے, تو آپ اس کو طنزاً کہیں, مذاقاً کہیں یا سنجیدگی سے کہیں, اس کے خلاف پھر وہ کیس رجسٹر کرنا تھانے دار کی ذمہ داری بنتی ہے. چونکہ سسٹم کے اندر ظاہر ہے اب یہ طے کرنا تو پولیس کا نہیں ہے نا کہ یہ تہذیب ہے کہ نہیں, یہ تو پھر طے کرے گا جج, اور ججز جو کچھ طے کرتے ہیں when it comes to military تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ایک بے گناہ آدمی کو 2 سال کی سزا ہو جائے گی اور اس کو پھر عبرت بنا کے باقیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہی مقدس گائے والی بات کہ ان میں سے کوئی چیز آپ ڈسکس نہ کریں. یہ جتنے آپ نے واقعات گنائے ہیں وار کے حوالے سے, یا ان کی جو انٹرفیئرنس ہے اکانومی کے اندر, یا ان کا اپنا جو مانی میکنگ ایک سسٹم چل رہا ہے, مختلف سکیمیں چل رہی ہیں, ان سب کے سامنے جو ہے وہ اگر آپ بات کریں گے کہ صرف اس پہ تنقید کریں گے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے, چونکہ اس سے ان کی توہین ہوتی ہے, تہذیب اور توہین. یا پھر یہ کہ سر ہر سویلین ادارے میں یہ ریٹائرڈ فوجی کیوں آ کے جاب کرتے ہیں, مجھے اس پہ اعتراض ہے, میں اس پہ بول رہی ہوں. کیا یہ بھی تمسکر یا مذاق اڑانے کے اس میں آ جائے گا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی سویلین کیوں نہیں ہوتا پی ٹی وی میں, اسٹیل مل میں, پی آئی اے میں, ہر جگہ یہ فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں کیوں لگ جاتے ہیں لاکھوں کی تنخواہ میں. سی پیک آپ کو پتا ہے کہ کتنی 48 کے 45 لاکھ جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ کو دیے جا رہے تھے, اور اس کے بعد ان سے کبھی نیب نے بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ جو نواز شریف یا دوسرے پولیٹیشین سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے, وہ بات آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ فرنچائز انہوں نے کیسے بنا لی. 1 2 3 نہیں,
100 سے اوپر فرینچائز بنی ہوئی ہیں اور کوئی جواب نہیں پوچھنے کے لیے تیار ہے وہاں پہ. نہیں، یہ بہت ہی کریٹیکل سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ترین سوالوں میں سے ایک ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. چونکہ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جی، وہ لوگوں کو، جنرلز کو اور ریٹائرڈ لوگوں کو لیا جاتا ہے مختلف پوسٹوں پہ. لیٹ می ٹیل یو کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے جب آپ کسی خاص ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ کسی کو لیتے ہیں کسی اس طرح کی فورسز سے، ریٹائرڈ یا حاضر سروس. چونکہ وہ ایک ایکسپرٹیز، فار ایگزامپل پاکستان میں سیلاب آ گیا، ایک ہنگامی سچویشن ہے، زلزلہ آ گیا، کوئی اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یا کوئی ایسی بیماری، مثلا یہ کرونا چل رہا ہے، کوئی ایسی چیز، تو آپ نے لاجسٹک سپورٹ کے لیے ایکسپرٹ اور بہت ماہر تجربہ کار لوگوں کو ایک ہنگامی سچویشن سے کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کا ایک ملٹری ایکس سروس مین ہے جس کے پاس لاجسٹک کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ 30 سالہ ایکسپیرینس ہے، پروون. تو آپ وقتی طور پہ مہینے 2 مہینے کا ایک جو ایمرجنسی ہوتی ہے اس میں ان کی سروسز لیتے ہیں. دیٹ میک سینس، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. چونکہ ملٹریز کو اس طریقے سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے اس طرح کی ایمرجنسی سے ڈیل کرنے کے لیے، سویلینز کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کے سارے جو سروس پیپل ہیں وہ اپنی سروس پوری کریں گے، ساری مراحت لیں گے، اس کے بعد پینشن لیں گے، اس کے بعد 2 پلاٹ لیں گے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں میرا ایک پلاٹ اسلام آباد میں ہے جو میرا حق تھا، اور میرا ایک پلاٹ لاہور میں ہے جو میرا حق تھا. ساتھ میں بریکٹ میں یہ لازمی کہنا کبھی نہیں بھولتے، جو میرا استحقاق تھا ساری. کیونکہ استحقاق آپ نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کیوں 3 پلاٹ کیوں دیتے ہیں آپ ایک ملٹری جنرل کو یا بریگیڈیئر کو یا کرنل کو یا کسی کو. ایک پلاٹ چلو میں میک سینس، آلوں گے نہیں، وہ بھی سینس اس لیے نہیں بناتا کہ اگر وہ آپ پلاٹ دیتے ہیں تو وہ پلاٹ پھر آپ سب سرکاری ملازمین کو دیں. پھر تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پلاٹ جو ہے وہ تمام جو آپ کے سیکریٹریٹ سے لے کے تو کہیں بھی سرکار کا ملازم ہے اس کا استحقاق بنتا ہے. اس میں پھر اگر آپ پک اینڈ چوز کر دیتے ہیں، اور ایک ایسی آپ کی سروس ہے جس کو آپ 3-4 پلاٹ دیتے ہیں، 5 پلاٹ دیتے ہیں، اوپر سے زرعی زمینیں دیتے ہیں، اوپر سے یہ ساری مراحت دیتے ہیں، اوپر سے آپ ملازمت سے علیحدگی کے پیسے دیتے ہیں، اور پھر پینشن دیتے ہیں، اور پھر اسی کو اٹھا کے لے آ کے ایک سویلین کا جاب جو ہے، جو بیچارے پہلے ہی بھوک اور ننگ کا شکار ہیں، کسی کا حق بنتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر کے جو ہے وہ سیلز مین لگا ہوا ہے اور رکشہ چلا رہا ہے، اور کوئی ماسٹرز ڈگری جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں لے کے جو ہے وہ تاندور چلا رہا ہے، اور آپ کا کوئی ایکس ملٹری مین کہیں پہ سفارتکار بن کے بیٹھ گیا، سارے پیسے لے کے، پلاٹ لے کے، ایوری تھنگ ڈن بائی یو آر ڈن، یو جسٹ گو اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی، رائٹ. اب تمہارا کون سا کام ہے کہ تم آ کے وہ اس طرح کے اس میں آ جاؤ؟ تو یہ غلط ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو جوکر الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور اس طرح کے بل لاتے ہیں، جیسے یہ بل آیا، یہ بل کوئی جوکر ہی لا سکتا ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے ملٹری کہتی ہے کہ ہم کہاں مداخلت کرتے ہیں بھائی. یہ اس طرح کے جوکروں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں. اب اس آدمی سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب یہ بل لے آنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی، قانون کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، ہر دوسرے قدم پہ ایک اس طرح کا بل آلریڈی موجود ہے. تو یہ کیوں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری اور ان کے اشارہ آبرو کا پہلے لوگ منتظر ہوتے تھے، اب آبرو کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ اس سے پہلے کہ اشارہ آبرو ہو ہم یہ کام کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. تو یہ پرابلم ہے، اس لیے یہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے جی. کرپشن، بددیانتی، نااہلی کا ایک بہت بڑا مکسچر پالیٹکس میں آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حالت ہے جو آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے انفارچونیٹلی. اور سر اسی میں اگر ہم لاسٹ میں اکانومی کی بات کریں کہ وہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی، ساری دنیا سے انہوں نے لون اٹھا لیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں جی لون واپس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی دوسرا لون اٹھا لیتے ہیں پہلا لون دینے کے لیے. تو یہ آخر کیا طریقہ ہے؟ کون اس چیز کو ہینڈل کر پائے گا؟ کوئی پولیٹیشین، کوئی پولیٹیکل پارٹی کچھ ہوپ نظر آ رہی ہے، یا یہ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، اس میں آپ اب جو لفظ ہوپ ہے نا اور آپٹیمزم ہے اس کو بھی بدنام کر رہے ہیں پاکستان میں، چونکہ بہت سارے لفظ آلریڈی بدنام ہو گئے نا. بالکل
تو ووکیبلری سے نکل گئے ہیں. ان میں سے ایک ہوپ بھی نیکسٹ کمنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح قرضے واپس کریں گے. آپ نے ابھی جو نیگوشیٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئندہ بھی آپ نے بیان دے دیا کہ ہم نیکسٹ قسط کے لیے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے. اور آئی ایم ایف کا جو آدمی پالیٹکس کی اے بی سی جانتا ہے، کسی طریقے سے جو اکانومی کی جو سائنس ہے، پالیٹکس کی سائنس ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے اپنے اصول ہیں جو اس نے رائٹ فرام 1944 جب وہ بنا تھا یہ آرگنائزیشن، اس وقت سے لے کر آج تک ایک حرف جو ہے انہوں نے چینج نہیں کیا. ان کے جو پرنسپلز ہیں، جس میں پرنسپل نمبر 1 یہ ہے کہ ہم قرضہ دیں گے تو اپنی شرائط کے ساتھ دیں گے، جو کہ آپ کے پرائم منسٹر نے آتے ہی 8 مہینے تک جو ہے وہ خود ہی یہ کہتے، آنے سے پہلے ان کی تقریریں نکالیں. یعنی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کی یہ حالت ہے، ویڈیو نکال کے چلائیں کہ آئی ایم ایف کے خلاف اس نے تقریریں کی کہ یہ لوگوں کو غلام بنانے کی اور فار ایور ان کو زنجیریں ڈالنے کا ایک سلسلہ ہے، وچ از ٹرو. چونکہ ہمارے سامنے مختلف ملکوں کے تجربات ہیں، ارجنٹینا سے لے کے برازیل سے لے کے ایسٹرن یورپ، ایشین بہت ساری کنٹریز کو جس نے بھی آئی ایم ایف سے قرض لیا ان کو وہ شرائط ماننی پڑی. اور ان میں سب سے بڑی شرط جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مہنگائی کی، جو عوام کی گردن توڑنے والی بات ہوتی ہے. نمبر 1 چیز، چونکہ مہنگائی کو آپ روکتے ہیں کچھ جس میں حکومت اپنا رول پلے کرتی ہے، کہیں آپ سبسیڈیز دیتے ہیں، کہیں آپ کنٹرولڈ پرائسز کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ دوسرے اس طرح کی. جب آپ حکومت کو کہہ لیں کہ آپ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ جو پرائسز کا تعین ہے یہ مارکیٹ کرے گی، اور مارکیٹ تب کرے گی کہ جب آپ ہمارا قرضہ لیں گے تو اس پہ اتنا % انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کو اتنے سالوں میں واپس کرنا ہے. تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ عوام پہ اتنے ٹیکس لگائیں گے، تو وہ پیسہ کلیکٹ کر کے تو آپ دوسری چیزوں پہ بھی لگائیں گے، ہمیں بھی دیں گے. تو یہ شرطیں جب آپ مان لیتے ہیں، اس میں زیادہ انٹلیکچوئلزم کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے نکل جائیں گے؟ آپ نے تو ملک کو اب اصل غلامی کے پروسیس میں ڈالا ہے، جو کہ اس طریقے سے جس ملک نے بھی اس کو ڈالا یا تو انہوں نے فائنلی ڈیفالٹ کیا، جس میں آپ کی بہت ساری مثالیں، جیسے ارجنٹینا جیسے ملک ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ کر کے بینکرپسی کر دی تھی، ڈکلیئر کر دیا تھا کہ نو، ہاتھ کھڑے کرنا کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے. آئی ایم ایف کے قرضے آپ کبھی نہیں دے سکتے، یہ میں بالکل پورے دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کبھی نہیں دے سکتے، چونکہ یہ خود پرائم منسٹر کی 1 سال پہلے تک یہی رائے تھی، جس کی وجہ سے ایک ان کا منسٹر بھی فارغ ہوا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اصل میں شرائط پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی ان کے خلاف رجسٹ کرنے کے بجائے. تو اسی پرائم منسٹر، آپ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈی جنریٹنگ پروسیس ہوتا ہے انٹلیکچولی، ان کا شکار ہے. ہر کاؤنٹ پہ ان کی ایک ڈی جنریٹنگ پروسیس چل رہا ہے. آئی ایم ایف پہ ان کی بہت ہی ساؤنڈ قسم کی یہ اپروچ تھی کہ یہ قرضے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ ہم واپس نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ شرطیں ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، اور وہ اگر ہم پوری کریں گے تو عوام سے دھوکہ کریں گے. یہ سٹیٹمنٹ درست تھی. اب اس سٹیٹمنٹ کا کیا ہوا؟ خواتین کے بارے میں ابھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، ایک ڈی جنریٹڈ پرسن انٹلیکچولی یہ دے سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کی وجہ سے یا آپ کی حرکت کی وجہ سے مرد صاحب جو ہیں ان کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ چھپ جائیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو ریورس لگا ہوا ہے انٹلیکچوئلزم پہ. تو اس کا اب ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں، اس کے لیے کوئی نفسیاتی علاج ہوتے ہیں، پراپرلی ان کو کہیں پہ ریفر کیا جانا چاہیے. چونکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اچانک کہیں میں مذہبی ہو گیا، مجھے جی ایمان آ گیا. یہ جیسے پچھلے زمانے میں لوگ دعوے کرتے تھے کہ مجھ پہ کوئی وحی اتر گئی، یا مجھ پہ کوئی پتہ نہیں کیا ایک خاص قسم کا حکم آ گیا خواب میں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے یہ پیغام دے دیا تو میں یہ کر رہا ہوں. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، جیسے وہ کوئی کام پہ آسان کر رہے ہیں، ان کا ایمان آ گیا. بھائی ایمان کا کیا تعلق ہے ریاست کے ساتھ اور قرضوں کے ساتھ اور خواتین کی آزادی کے ساتھ اور ان سب چیزوں کے ساتھ؟ وہ تو تمہارا پرسنل چیز ہے، جتنا ایمان مرضی لے آؤ، لیکن سٹیٹ کو تو اس دلدل میں مت ڈالو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو فیلڈ سٹیٹ،
اس کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ جو اسٹیٹ 70 سال بعد ایک ایسے آدمی کو الیکٹ کرے جس کی ذہنی جو ہے وہ اپروچ یہ ہے کہ وہ آج سے 30 سال پہلے درست سوچتا تھا، تو آج جو ہے وہ اس کے الٹ اور برعکس اور اپنے ذاتی تجربات یا زندگی کی ناکامیوں کو جو ہے وہ انٹلیکچوئلائز کر کے تو اس کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں چونکہ ایک زمانے میں پلے بوائے تھا تو اس لیے میرا تجربہ ہے کہ پلے بوائے انہوں ٹھیک نہیں. دیٹس ہو ہی از ٹرائنگ ٹو سے. دوسرے الفاظ میں طالبان خان بھی تو ان کو کہا جاتا ہے، وہی اپنی ساری زندگی انہوں نے گزار لی اور اب دوسروں کے لیے یہ اس دور میں میں نے جو ہے خود سب مشکلیں کچھ کھڑی کیا. کر رہے ہیں، اس عجیب کو عجیب کہتے باتیں کر کے. ہیں اس کو کہتے ہیں منافقت، ڈبل سپیک یا کنفیوژن، کہ آپ خود تو آپ کو جو چیز ہے چاہیے وہ آپ کریں، جو مرضی کریں، جس طرح کی زندگی گزاریں، جس کو آپ لائف سٹائل کہتے ہیں یا طرز زندگی اپنائیں. تو جب دوسروں کی بات آئے تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، آپ کے ہاتھ میں پورا اسٹیٹ کا طاقت آ گئی تو آپ ان کو ڈینائی کریں. دیٹس ہو ہی از ڈوئنگ. اور یہی چیز پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہی چیز ابھی جیسے جب دیوالی ہوتی ہے یا ہولی ہوتی ہے یا کرسمس ہوتی ہے کچھ بھی، تو ان کا جو ایک میسج آتا ہے ٹویٹر پہ وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جس میں وہ صرف پاکستان کے ہی ہندوؤں کو، پاکستان کے ہی کرسچنس کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عید آتی ہے تو پوری دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ غلط قسم کا امپریشن بہرحال انہوں نے اپنا ایک بنا لیا ہے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جوائن کیا، اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے ملتا ہے، اور آئی ہوپ کہ ہم آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو جی. خدا حافظ. تھینک یو.